کہ بھائی جس کی بات 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا کچھ رقم یہ 1 تولہ سونا ہو اس کے اوپر زکات لگی ہے 1,80,000 کے لگ بھگ ہے یہ مل جائے گی دور کے اعتبار سے جن کی پاس رقم ہے سال کا گزرنا زکات کے لیے ضروری ہے قربانی کے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے اپنے پورے مال کی 2.5 حصہ یعنی 1,00,000 میں 2,500 ہزار میں 2.5 روپے یہ زکات کی رقم ہے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. رمضان المبارک کے اندر عبادت کرنے کا سب سے بہترین جو موقع ہے آخری عشرہ اعتکاف کے اندر ہے اعتکاف کے اندر کچھ باتیں بھئی اس انداز سے کرنے ہوتے ہیں کہ بندے اس سے بھی استفادہ حاصل کریں یہ بھی سن لیں وہ بھی سن لیں یہ لگاتار ہوتے جو آتے ہیں تھوڑی دیر وقت کے لیے اس سے زیادہ وقت نہیں ملتا ہے کہ بھائی جس کی بات 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا کچھ رقم یہ 1 تولہ سونا ہو اس کے اوپر زکات لگی ہے 1,80,000 کے لگ بھگ ہے یہ مل جائے گی دور کے اعتبار سے جن کی پاس رقم ہے سال کا گزرنا زکات کے لیے ضروری ہے قربانی کے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے اپنے پورے مال کی 2.5 حصہ یعنی 1,00,000 میں 2,500 ہزار میں 2.5 روپے یہ زکات کی رقم ہے کہ جن کی گھروں میں بڑے بڑے بھگوانیں ہیں ایک ہے پیتل کی چاندی کی اتنی ہے رکھا ہوا ہے بہت پہلے سے اب اس کی کوئی کام نہیں آ رہا ہے تو آپ اس صورت میں آپ اس کی وزن کرو اس کی قیمت لگاؤ کہ کتنی اس رقم سے زیادہ آگے جائے تو صورت کو اوپر بھی زکات آئی ہے بات یاد رکھیں صرف بچنے کا راستہ نہیں سوچ رہا نہ فضیلت کی راستہ کو بھی سوچ رہا احتیاط کی راستہ بھی سوچ رہا ہے فرضداری تقوی کے راستے کو جتنا صورت میں آپ کی گھروں میں ساڑیاں ہوتی ہیں بڑوں کی بات اور بڑے سونے کی چاندیوں کی تاروں سے بنا ہوا بڑے قیمتی 50,000 کا 4 ساڑیاں اگر ان کی بات ہوگی تو ان کو گھروں کی زکات جاتی ہو ایک گاڑی اپنے استعمال کے دوسرے گاڑی کرایہ کے لیتے ہوئے جو رقم اس پر زکات ادا کرتے ہیں ایک پلاٹ کو رہنے دیے باقی 2-3 پلاٹیں لے کے رکھا ہے بس کاروبار بھی کرو گا بجلی بھی کرو گا میرے رقم پھنسے ہوئے پھر بعد میں جس سے فائدہ ہوگا نفع جائے بیچوں گا تو نفع ہو جائے تو اس کو بھی زکات ادا کرنا اب آئیے میرے دوستوں یہ تو کتنا ہے کہ 2.5% یہ زکات ادا کرنا ہر صورت میں اب بندے جو بچنے کی اپنے کوشش کرتے بعض وقت میں سوال کرتے یار میں خود بھی مستحق بنتا مال تو ہے یہ بڑی دور مگر یہ میں بڑی پریشان ہو جائے میرے بچیاں بھی پریشان ہیں شادی شدہ ہے تو کیا میں اپنی بیٹی کو زکات میرے داماد کو دے دوں اپنوں کو زکات اپنوں کو دے سکتے ہیں دے اس انداز سے بیٹا آپ کے والد تھے نا آپ کی ساتھ نہیں ہے بہتر تو یہ ہے آپ اپنے دلت کو کہ بھائی یہ لو اپنے ہند کی سامان وغیرہ خریدو کپڑے سب لے بولنے کی ضرورت نہیں سب کا بہت پر ادا کرنا ضروری ہے مگر زکات بہت پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے اب بچے ہیں ان کی پاس صاحب حیثیت نہیں ہے غریب ہے آپ ہی چھوڑا کر بیٹا اور بیٹے کو نہ دے تو بہتر ہی ہے جب ضرورت ہو جائے اور بیٹا اگر علیحدہ کھائے لیکن پھر تو صورت میں آپ کے بنا علیحدہ اس کا کھانا پینا بہت لمبی قرضدار اس کی طرف کو سن زکات غریب کو یتیم کو بیوہ کو دے دینا چاہیے جو زکات لینے کی مستحق دینی مدارس ہیں اس میں دے جمع کریں اور ایسے بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں آپ کے سگے بھائی ہیں سگے بہنیں ہیں غریب ہے مستحق ہے ان کی گھروں میں بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے لیکن ہم کو ذکر کر رہے ہیں ذکر کیا اگر کریں گے تو میں زکات کے رقم اس کو دے رہے ہیں نہیں ذکر بالکل نہ کریں آپ بس دیکھ رہے تم حال
اس کی حالت میں اس کے وقت گزار رہے ہیں، تو آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ 10,000 روپے لے، میں چوڑی کو خرید لوں۔ تو یہ آپ کی بہنیں، آپ کی بہن حالت کون کی برا ہے؟ آپ مالک نصاب ہے، آپ کی مدد میں 50,000 روپے بتا رہا ہے، ایک بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، دونوں کو مدد کرتا 15,000 روپے دے، اپنے کو دے دیا، پہلے اپنے کو دیکھیں، بعد میں گئے تھے۔ آئیے اب صدقۃ الفطر، پچھلے جمعہ کو میں نے بتا دیا صدقۃ الفطر کیسے ادا کرتے ہیں۔ سن، اپنے حیثیت کے مطابق، توفیق کے مطابق کہ آپ کے پاس میرے دوستوں توفیق ہے کہ آپ دے سکتے ہو، تو صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرے تو کی اعتبار سے 240 روپیہ بنتی ہے، بعد میں 280 روپیہ بھی کہا، تو اپنے حیثیت سے ادا کرے بھائی 240 سے نیچے نہیں کہ بھائی سوا روٹی گندم اور 4.5 کلو گاؤں، 4.5 کلو کشمش اور 4.5 کلو دودھ، تو دودھ کے اعتبار سے 3600 روپیہ، کشمش کے اعتبار سے 4000 روپیہ، جو کے اعتبار سے 400 روپیہ۔ اب اسے ادا کر سکتے ہیں، وہ اپنی حیثیت ہے اور اپنے حیثیت کے مطابق ادا کرتے رہیے، حیثیت کے مطابق کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ اب یہ ہے میرے دوستوں، تو میں نے یہ کہا کہ بھائی بہترین دعا کرنے کا سب سے بہترین موقع یہ آخری عشرہ ہے، اس میں اعتکاف کیا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والے ہو تو تم پھر اپنے عورتوں سے نہیں مل سکتا، اگر عورت کو شوہر کے ساتھ ہاتھ لگانے سے بھی مرد خارج ہو گیا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ یہاں پر مساجد کی ذکر سے مراد نہیں کہ گھروں میں اعتکاف کی حالت میں ایسا کر سکتے ہو، بلکہ لا اعتکاف الا فی مسجد، مسجد کی بجائے تو مرد کے اعتکاف ہی ہوتے ہیں۔ آپ عورتیں اگر بھی انتظام ہیں، صحیح انتظام کہ عورتوں کی مسجد میں اعتکاف لے سکتے، وہاں اسے انتظام ہے، مگر میرے دوستوں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ خدا کرام نے فرمایا کہ مسجد میں ایسی ہونی چاہیے جہاں پنجرہ نماز یا جماعت ہو، مرد وہاں اعتکاف لے، پنجرہ نماز یا جماعت ہو تو اعتکاف ان کے لیے وہاں، عورتیں اپنے گھروں کی نماز کی مخصوص جگہوں میں اعتکاف لے نا۔ اب یہ اعتکاف لینے سے میرے دوستوں کا کہ 2 حج اور 2 عمرے کی ثواب ہے، اور اعتکاف لینے والے میرے دوستوں اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تو اس صورت میں کیا ہے، اس کو بیٹھے بیٹھے ثواب ملا، نماز جنازہ کو شرکت نہیں کر پائے، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اس کو بیٹھے بیٹھے نماز جنازہ کا بھی ثواب مل گئے۔ اب میرے دوستوں کو اعتکاف کے اندر بیٹھ کر نہ اللہ کی قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی قرب حاصل کر سکتے ہیں، تو عورتوں کی اعتکاف اپنے گھر پہ ہو نہ میرے دوستوں، میرے مساجد میں مردوں کی اعتکاف ہو۔ میرے دوستوں اللہ نے پھر فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوا، بس ان کی قریب مت جاؤ، یعنی حدود کو توڑنے کی کوشش مت کرو، بلکہ مومن کی شان ہوتا ہے اللہ کی حدود کی عبادت کرتا ہے، والحافظون لحدود اللہ، ظاہر ہے کہ اگر ان حدود کو توڑو گے تو تقوی سے محروم ہو جاؤ گے، ترقی رک جائے گی اور خرابیاں پیدا ہونے لگیں گے، لہذا یہ اللہ کی طرف سے حدود اللہ نے بندی ہے۔ میرے دوستو اعتکاف کی حالت میں نہ اگر آپ کو مسجد میں لیے تو یہ اس قسم کے خطرہ محسوس ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی اگر گھر میں اعتکاف بھی ہے تو ان عورتوں کے قریب تو مت جاؤ کر وہ اعتکاف کی حالت میں ہیں، اللہ کی حدود کی تجاوز مت کرنا، اللہ نے اس میں منع فرمایا۔ كذلك يبين الله للناس لعلهم يتقون، تاکہ اللہ نے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے احکام اور آیات لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ سچ یا وہ بچ جائے اور برائیوں سے کنارہ کش ہو کر متقی بن جائے، تقوی اختیار کر لے۔ لعلکم تتقون اگر سورۃ یہ اس سے پہلے آیات کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم
تقوی اختیار کرنے والے بنے، اللہ کو ڈرنے والے، خوف ہوتا تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرنا میرے دوستوں۔ پھر فرمایا حقا علی المتقین، اور یہاں بھی آخر میں تقوی ہی کو بنیاد بنایا، لعلہم یتقون۔ اللہ نے یہاں بتا کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کیسے ہوگا میرے دوستوں؟ یہ میں نے پچھلے جمعہ سے لے کے رمضان کے شروع سے لے کر بتاتے ہوئے آیا۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا لا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین ہدایت ہے تقوی اختیار والوں کے لیے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر دین دے کے ایمان لے کر آیا، اللہ کے اوپر دین دے کے ایمان لے کر آیا، پھر نماز قائم کرتے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تقوی اختیار کرنے والوں کو کیا ہے بھائی؟ یہ صفاتیں بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ جو زکات جن کے اوپر واجب زکات ادا کرے، فطرہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ بھائی احتیاط تو یہ ہے دیکھیں کہ جو مالک نصاب ہے صدقۃ الفطر کو لازماً ادا کرنے میں، اور اولا افضل یہ ہے کہ اگر وہ اتنا ہے کہ مالک نصاب بھی ہے، کھاتے پیتے ہیں، مال جمع بھی ہے نا، تو وہ بھی جیسے جیسے کر کے وہ صدقۃ الفطر کو ادا کر دے۔ اور اگر کوئی صدقۃ الفطر لے بھی رہا ہے، وہ لے کر اپنے صدقۃ الفطر تمہارے دوستوں کو ادا کر، اپنے صدقۃ الفطر ادا کر، یہ اولا افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔